أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے 94۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي۔ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا سے روکنے کا حق ادا کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ واقعی میرے بھائی ہارون نے میں جو ذمہ داری اس کو سونپ کر گیا تھا، آیا اس نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اور ویسے بھی غیرت ایمانی اور غیرت توحید کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے اور بڑے جلال میں تھے۔ بلکہ سورہ اعراف کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں بھی غصے سے پھینک دی۔ شاید انہیں اس بات پہ کنٹرول نہیں رہا اور وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے ان کو پھینک دیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بالوں سے اور ان کی داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو جھنجھوڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بعد میں وضاحت فرمائی کہ اے میرے بھائی جان، اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی غفلت نہیں برتی۔ آپ مجھے سمجھا کر گئے تھے، میری ذمہ داری لگا کر گئے تھے، میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ انہوں نے یوں بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ان کو لے کر میرے پیچھے پیچھے آ جائیں کوہ طور پر، لیکن انہوں نے رستے میں ہی ڈیرا ڈال لیا اور ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یوں انہوں نے بچھڑا بنایا،
زیورات سے، اور اس کے بعد اس میں سے آواز نکلی، سارا قصہ انہیں سنایا۔ اور اے میرے بھائی جان، میں نے ان کو ساتھ لے کر جانا چاہا، لیکن یہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو توحید پر قائم رہے، بچھڑے کی پوجا سے انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ میرے ساتھ کوہ طور پر جانے کے لیے تیار بھی تھے۔ لیکن اگر میں ان کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آ جاتا تو جو شرک والے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، تو وہ پیچھے رہ جاتے، اور اس طرح آپ مجھے کوہ طور پر اس بات پہ ڈانٹتے کہ آپ کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے اور باقی قوم ساری پیچھے چھوڑ آئے۔ آپ نے تو قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، اور اگر میں توحید والوں کو شرک والوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا کہ ان کو زبردستی روکو، تو ان کی باہم لڑائی اور خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی۔ اس کے اندر بھی نقصان ہونا تھا، اور اس کے اندر بھی آپ نے ناراض ہونا تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے دو گروہ بنا دیے اور ان کو لڑا دیا اور خانہ جنگی کروا دی۔ اس لیے مجھے یہی سمجھ آئی کہ میں ان کو نصیحت جاری رکھوں اور آپ کے واپس آنے کا انتظار کروں، کیونکہ ہم دونوں بھائیوں کو جو اللہ پاک نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری دی ہے، تو اس کے اندر آپ کو اللہ پاک نے سینئر بنایا، اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں معجزات کا ظہور بھی فرمایا۔ عصا، ید بیضاء، یہ بھی اللہ نے آپ کے ذریعے سے ظاہر فرمائے ہیں، دونوں معجزات۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے ایک آپ کا جاہ و جلال رکھا ہے قوم پر، آپ سینئر ہیں، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ قوم کو سمجھا بجھا لیں گے، آپ کی یہ نہیں موڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیات زیر تفسیر میں حضرت ہارون علیہ السلام کے قوم کو بچھڑے سے روکنے کی تفصیلات ہیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی، اور پھر قوم کی طرف سے کیا جواب آیا، قوم نے کیا کہا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دو افراد میں سے ایک غصے میں آ جائے کسی وجہ سے، تو دوسرے کو تھوڑا سا ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت غصے میں ہے، تو مجھے ٹھنڈے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اگر ہارون علیہ السلام بھی جذباتی ہو جاتے جس طرح عام طور پہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، تو پھر کام خراب ہونا تھا۔ لیکن ہارون علیہ السلام جذباتی نہیں ہوئے، انہیں پتا تھا کہ مجھے ناحق ڈانٹا جا رہا ہے، میری سرزنش ناحق ہو رہی، میرے بال بھی پکڑے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی ہی بصیرت سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کس وجہ سے غصے میں، وہ قوم کے شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غصے میں ہیں، ان کی کو میرے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں۔ اس لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور کہا کہ میرے بھائی مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے مت پکڑی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 90 سے، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد میں لام زبر لا بھی تاکید کا لفظ ہے، یقیناً کا معنی دیتا ہے، اور قد بھی یقیناً کا، بلا شبہ کا معنی، تو یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر دوہری تاکید، والا قد اور بلا شبہ یقیناً، قال کہا، لہم ان سے یعنی قوم سے، اور بلا شبہ یقیناً کہا تھا ان سے یعنی قوم سے،
ہارون نے علیہ السلام من قبل اس سے پہلے یا ان سے پہلے ہی. کن سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اب کوہ طور سے واپس آ چکے ہیں، تو اللہ پاک نے بتایا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام قوم کو سمجھا چکے تھے، یہ بتا چکے تھے. کیا بتا چکے تھے؟ یا قومی، اے میری قوم. قومی کے آخر میں میم کے نیچے جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ آخر میں چھوٹی یا تھی، کیونکہ چھوٹی یا سے پہلے زیر آتی ہے، تو یا حذف ہو گئی اور زیر قائم رہی. اور اگر یا نہ ہوتی آخر میں، صرف یہ کہنا ہو اے قوم، تو پھر کیا کہیں گے؟ یا قوم، یا قوم. لیکن جب یا قوم کی بجائے یا قومی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخر سے چھوٹی یا حذف ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم. لیکن اس کو میم کو ہم لمبا کر کے یا کو ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یا قومی، یا قومی نہیں پڑھیں گے، یا قومی، اے میری قوم. انما، بات صرف یہی ہے، کلمہ حصر، بات صرف یہی ہے، فتنتم، تمہیں آزمایا گیا ہے، تمہاری آزمائش کی گئی ہے، بھی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس بچڑے کے ساتھ، اجلن کے ساتھ، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. ہارون علیہ السلام نے بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی قوم کو بتا دیا تھا کہ اے قوم، تم گمراہی میں پڑ گئے ہو، اس بچڑے کے ذریعے تو اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم بلا توحید پر قائم رہتے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاتے. یہ آزمائش ہے انسان کی. اگر اللہ پاک چاہتا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت توحید رہنے دیتا، سب ہی توحید پر قائم رہتے، کوئی ایک شخص بھی شرک نہ کرتا. لیکن اللہ پاک نے انسانوں کی آزمائش کرنی تھی، امتحان بھی تو لینا تھا نا کہ کون میری بات مانتا ہے، کون میرے پیغمبروں کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے شرک سے بچتا ہے اور توحید پہ ڈٹ جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے شیطان کو اس بات کی مہلت دی کہ وہ لوگوں کو شرک پر لگاتا رہے، شرک پر ابھارتا رہے، شرک کے دلائل سکھاتا رہے، شرک کے لیے موٹیویشن دیتا رہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی یہ حقیقت ان کو سمجھا دی تھی کہ یہ لوگوں تمہاری آزمائش ہے، اس بچڑے کی پوجا نہ کرو. یہاں پر ضمناً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو قوم کو روکا تھا نا اور بتایا تھا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تو اس بات کے ساتھ اللہ پاک نے لقد کا لفظ کیوں لگایا؟ 2 دفعہ یقین، بلا شبہ، یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا پہلے. یہ تاکید کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی دوہری تاکید؟ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یقیناً یہ بھی ان کی تحریف کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی اس میں تحریف کر لی. ورنہ آسمانی کتابوں کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان میں کبھی بھی کوئی کنٹراڈکشن اور تضاد نہیں ہو سکتا. تو جو تحریف شدہ اور تبدیل شدہ بائبل ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ہارون علیہ السلام نے خود بچڑا بنایا تھا اور قوم کو شرک پہ لگایا تھا. العیاذ باللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تورات، بائبل وغیرہ کے اندر یہودیوں عیسائیوں نے جو تحریف کر لی ہے
اس کے بعد ان کتابوں کے اندر انبیاء کی توہین اور ان کی انسلٹ کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ ان داغوں کو مٹاتا ہے، ان الزامات کو صاف کرتا ہے انبیاء کرام سے جو پہلے لوگوں نے انبیاء کرام پر لگا دیے تھے۔ تو قرآن مجید اس داغ کو صاف کر رہا ہے ہارون علیہ السلام سے کہ اللہ کا پیغمبر ہو اور وہ خود بچڑا بنائے اور پھر وہ لوگوں کو بچڑے کی پوجا پر لگائے، یہ کس طرح ممکن؟ اللہ پاک کیا ایسے کسی شخص کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما سکتا ہے کہ جو خود قوم کو شرک پر لگائے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے گویا کہ ان کی تحریف شدہ کتابوں کی بھی تردید فرمائی ہے، لقد کے 2 تاکیدوں والے لفظ کے ساتھ، اور مزید بھی آگے تفصیل آ رہی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور ہارون علیہ السلام نے مزید قوم کو بچڑے کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے رب کا تعارف کروایا، اس کا دوبارہ تذکرہ کیا۔ تو وہ اللہ پاک کے اسماء الحسنی میں سے کس لفظ کا تذکرہ کیا؟ الرحمن، جو نہایت رحم والا ہے، جو ہر حال میں انسان پر رحم فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا ہارون علیہ السلام نے قوم کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور بچڑے کی محبت نکالنے کے لیے؟ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بے شک تمہارا رب الرحمن، رحمان ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے۔ رحمان پہ الف لام ہے۔ تمہارا پروردگار یہ بچڑا نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا پروردگار یہ بچڑا نہیں ہے، بلکہ رحمان تمہارا پروردگار ہے اور رب ہے۔ فَاتَّبِعُوا، پس اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی، پس میرے پیچھے چلو۔ پیچھے چلو کا کیا مطلب؟ کہ کوہ طور پہ چلو، میرے ساتھ ساتھ آؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے تھے کہ ان کو لے کر آؤ طور پہ، میں پہلے ذرا جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے چلو۔ وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، امری، میرے حکم کی۔ پہلا جو فَاتَّبِعُونِی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ، کوہ طور پہ جانے کے لیے میرے پیچھے چلو، فالو می۔ وَأَطِیعُوا، امری کا معنی ہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو، بچڑے کی پوجا چھوڑ دو، اور یہاں سٹے کرنا اور یہاں ٹھہر جانا، یہیں پہ ڈیرے لگا لینا اور کہنا کہ ہم نے کوئی نہیں جانا، اس کی بجائے میری بات مانو۔ اللہ اکبر۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہرگز نہیں ہم ہٹیں گے، لفظی معنی اس کا۔ زال یزالو، اس کے ساتھ بھی اکثر آتا ہے لن یزالو یا ما زال، نفی کا لفظ آتا ہے، اور یہ جو لفظ ہے نبرح، اس کے ساتھ بھی اکثر نفی کا لفظ آتا ہے، جیسے لن نبرح۔ نبرح کا معنی ہے ہم ہٹ جائیں گے، اور لن نبرح ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ پورے اکٹھے کا ترجمہ، لن نبرح کا اکٹھا ترجمہ ہوتا ہے اکثر، جیسے لا یزالو کا بھی اکٹھا ہوتا ہے، ما زالا کا بھی اکٹھا ترجمہ ہوتا ہے، تو اسی طرح لن نبرح اس کا بھی اکثر اکٹھا ہی ترجمہ ہوتا ہے دونوں الفاظ کا۔ ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے کی بجائے ترجمہ اس کا دو الفاظ کا ایک ہی لفظ میں ترجمہ کیا جاتا ہے، کیا؟ لن نبرح، ہم ڈٹے رہیں گے، ہم جمے رہیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ بھائی ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے تو اس کا معنی یہی ہے نا کہ ہم بیٹھے ہی رہیں گے، جمے ہی رہیں گے۔ لن نبرح، ہم بیٹھے رہیں گے، علیہ، اس پر، یعنی اس بچڑے پر، عاکفین، عاکفون کا لفظی معنی ہے عاکف،
اعتکاف کرنے والا، عاکف نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا، عاکف جیسے عاطف، عاکف اعتکاف کرنے والا۔ اور اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ عاکف یا عکوفو، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا تقرب پانے کے لیے، کسی کا قرب پانے کے لیے، کسی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ پر ڈٹ کر جم کر بیٹھے رہنا۔ جیسے لوگ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان سے کچھ مراد پانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے۔ ایسے کئی جو مشرک لوگ ہیں وہ بتوں کے اوپر اسی طرح جمے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح بچھڑے کے اوپر ڈٹ کر جم کر بیٹھ گئے۔ ہم مسلمان بھی اعتکاف کرتے ہیں مسجد کے اندر رمضان کے آخری عشرے میں بطور خاص، تو وہ اعتکاف بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اللہ کے گھر میں جم کر ڈٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم کسی خاص چیز پر نہیں بیٹھتے، کسی بت پر، کسی شجر حجر پر، کسی قبر پر نہیں بیٹھتے، بلکہ ہم تو بیٹھتے ہیں رب العالمین کا تقرب پانے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ بھی مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا لن نبرح علیہ، ہم اسی پر بیٹھے رہیں گے۔ عاکفون تھا لیکن عاکفین حالت نصب ہے، تو عاکفین کا ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ ہم اعتکاف کرنے والے ہیں، یعنی ویسے نہیں بیٹھے رہیں گے جیسا کوئی آدمی کرسی پر بیٹھ گیا کہیں، نہیں، بلکہ ایک خاص نیت سے، عبادت کی نیت سے، ان کے اس بچھڑے کے تقرب کی نیت سے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے یا جم کر بیٹھے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع، وہ واپس آئے، الینا، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس آئے، پلٹ آئے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بھائی ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کوئی نہیں جانا، ہمارا تو خیال یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلطی لگ گئی ہے، وہ اپنے رب کو ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں، رب تو ادھر ہے اور وہ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے۔ تو بھائی ہم تو اسی بچڑے کے اوپر بیٹھیں گے یہیں پہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں آ نہیں جاتے، وہ آتے ہیں تو پھر دیکھیں گے، بات کریں گے ان سے، وہ کہاں سے آئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قال یا ہارون، یہ درمیان میں جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، کہ یہ درمیان میں اللہ پاک نے، یعنی ہارون علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہارون علیہ السلام نے پیچھے سے کیا کہا اور قوم نے آگے سے کیا کہا۔ اب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا کہا تھا، کس طرح غصے کا، افسوس کا اظہار کیا، قوم کو ڈانٹا، ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا۔ قال، کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما، کس چیز نے، منع کیا، روکا، کہا تجھے، اذ، جب، رأیتا، تو نے دیکھا، ہم انہیں، ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ کس چیز سے روکا؟ وہ آگے ذکر آ رہی، ما مانا آقا، اس کا تعلق اصل میں اگلے الفاظ کے ساتھ ہے، اللہ تتبعنی، اللہ ان پلس لا، کہ نہ، تتبع، تو پیچھے آیا، نی، میرے، سمجھنے کے لیے ما مانا آقا اس کو اللہ تتبعنی کے ساتھ ملا کر ترجمہ کرتے ہیں۔ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میری پیروی کرے، یعنی تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا ان کو لے کر، یہ تو بتا اے ہارون۔ اذ رأیتہم ضلوا،
نہیں لے کر نہیں آیا، وہ قوم تو چلو آئی نہیں تھی نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی، شرک پہ لگ گئی ہے، تو آپ میرے پیچھے آتے، مجھے آ کر بتاتے۔ لیکن اگر ہارون علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے جاتے، پھر بھی خطرہ تھا کہ پیچھے سے توحید والے اور شرک والے آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتے، لڑنے لگ جاتے، قتل و غارت شروع ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہارون علیہ السلام نے اس وقت جو بھی ان کو اللہ پاک نے فہم دیا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی، اس کے آخر میں بھی چھوٹی یاد وہ حذف ہو گئی ہے نون کے بعد۔ کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ کس چیز نے روکا تھا تجھے پیروی کرنے سے؟ عربی زبان کے اسلوب میں یہاں اللہ تتبعنی کہ تو میری پیروی نہ کرے، میرے پیچھے نہ آئے، یہ نہ کا لفظ یہاں عربی زبان کے اسلوب کے مطابق ہے۔ اردو زبان کے اسلوب میں یہ نہ کا لفظ جو ہے نا یہ زائد محسوس ہو رہا ہے، یہ زائد محسوس ہو رہا ہے۔ دوبارہ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ اردو کے اندر بے شک آپ اس کا جب با محاورہ ترجمہ کریں تو بے شک نا کا لفظ جو ہے وہ اندر سے سکپ کر دیں۔ کہا اے ہارون، میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میرے پیچھے آئے، کہ تو میری پیروی کرے؟ پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ افا اسیتا، کیا فا تو، افا تو کیا، اسیتا تو نے نافرمانی کی، امری میرے حکم کی، میں جو ڈیوٹی لگا کے گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حیرت ہے ہمیں ان مسلمان بھائیوں پر جو قرآن مجید یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پھر اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ جگہ جگہ اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا نہیں فرمایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے۔ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے ایک دن کہ جی اگر ہم یہ تردید نہ کریں کہ انبیاء غیب جانتے تھے کہ نہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ پاک نے اپنا وصف بیان کیا قرآن مجید میں کئی مقامات، عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ پاک نے کیوں کہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں جو اللہ کے سوا غیب جانتا ہو۔ اللہ پاک نے پھر یہ آیتیں کیوں اتاری؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں غیب جانتا، ویسے میں عام طور پہ یہ مسائل ڈسکس نہیں کرتا ہوتا، لیکن یقین کریں کہ بار بار یہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جذبات میں آ گئے، کتنے غصے میں آ گئے، تو رات کی تختیاں تک پھینک دی سورۃ الاعراف کی آیات کے مطابق، اور پھر اپنے بھائی کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو سارا کچھ پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد ہارون نے اپنی ذمہ داری آسن طریقے سے ادا کی ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام یہ سارا کچھ کر سکتے تھے؟ یقیناً وہ اپنے محدود علم کے مطابق یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور اللہ کے نبیوں کا علم اللہ کے مقابلے میں محدود ہی ہوتا ہے۔ امت کے مقابلے میں تو نبیوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کا علم محدود ہوتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دیتا ہے، غیب میں سے جو جو اللہ پاک ان پر ظاہر کر دیتا ہے اس کا انہیں پتہ چل جاتا ہے۔
اور ہر نبی کے قصے میں یقین کریں یہ بات واضح ہوتی ہے، ہر نبی کے واقعے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا افا عصیت امری، تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ تو کیا ہارون علیہ السلام نے واقعی ان کے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ نہیں کی تھی نا، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں۔ قال، اس نے کہا ہارون علیہ السلام نے، یا ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، یا اے ابنا بیٹے، امی میری ماں کے، یا ابن امی تھا اصل میں، امی میری ماں، لیکن وہ یا کو الف میں بدلا گیا اور پھر الف کو آخر سے حذف کر دیا گیا۔ بہرحال یہ لمبے قاعدے ہیں، تو اس طرح یہ یا یبنا امی یہ رہ گیا یبنا امّا، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ کلام میں خوبصورتی کے لیے الفاظ کو حذف کرنے کا قاعدہ قانون ہر زبان میں ہوتا ہے۔ یبنا امّا، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جے۔ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میری اور تیری امی ایک ہی ہیں۔ ہاں جی، امی کا اندر سمجھے، حوالہ دیا شفقت و نرمی پیدا کرنے کے لیے، اور باپ کی نسبت ماں کے اندر زیادہ شفقت، نرمی، محبت پائی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انہوں نے یوں کہا، اور یہ کیسا حکمت و دانائی پہ مبنی ان کا انداز تھا کہ کس طرح پیار سے، محبت سے ان کو ٹھنڈا بھی کر رہے ہیں اور ان کو حقیقت سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ لا تأخذ، نہ پکڑ، بلحیتی، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، بی کو لحیتی میری داڑھی، لا تأخذ بلحیتی میری داڑھی نہ پکڑ، ولا اور نہ ہی بی کو رأسی میرا سر، اور نہ ہی میرے سر کو۔ ابھی بھی ہمارے کئی مسلمان بھائی کہتے ہیں اے جی قرآن مجید چ کتھے جے داڑھی دا ذکر، ایڈا ہاں مسئلہ ہوندا تے اللہ پاک قرآن پاک چ ذکر نہ فرماندے۔ کیا بات جناب، یہ سوال صرف داڑھی پر ہی کرنا تھا آپ نے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی اگر نماز پڑھنی ایڈی ضروری ہوندی تے اللہ پاک قرآن پاک چ طریقہ نہ دس دے پورا 4 رکعتاں پڑھن دا۔ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بتایا کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کہیں بتایا؟ اللہ پاک نے تو بے شمار چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں کی۔ اگر اللہ پاک سارا دین قرآن پاک میں نازل کرتے تو یہ ٹیبل بھر جاتا کتابوں سے، تو پھر آپ کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو جانا تھا نا۔ اللہ پاک نے بنیادی اور موٹے موٹے احکامات نازل فرما دیے اپنے کلام کی شکل میں، اور اس کی تشریح اور وضاحت کروانے کے لیے اپنے نبی کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ لو جی قرآن میں آ گیا داڑھی کا ذکر، اور پھر یہ بھی ذکر آ گیا کہ داڑھی کم از کم ایڈی تے ہے سی نا کہ جن ہاتھ پا کے بندہ پٹ سکتا ہے۔ کی خیال؟ بہت ہی چھوٹی داڑھی نو تے پھڑے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ داڑھی ایک ایسا حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ جس پر سارے انبیاء کرام عمل کرتے رہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہیں، فطرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں بیان فرمائیں، بغلوں کے بال صاف کرنے بھی اس میں آ گئے۔ اچھا، اب ان میں جو سب سے پہلے 2 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں نا اس حدیث میں، وہ کیا ہوں؟ وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا
قص الشارب، مونچھیں پست کرنا، کاٹنا، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کو بڑھا دینا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں پست کرنا، یہ دو چیزیں سب سے پہلے آپ نے بیان کی ہیں جو فطرت میں سے۔ اور فطرت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فطرت اس حکم کو کہتے ہیں جو ہر نبی کے دین میں موجود تھی، انسانی فطرت ہے، یہ محمدی فطرت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانی فطرت ہے، یہ سارا کچھ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو بے شمار حدیث ہیں اس حوالے سے، اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کئی الفاظ احادیث میں استعمال کیے ہیں۔ اعف اللحا، کہیں فرمایا ارخ اللحا، کہیں فرمایا وفر اللحا، کہیں فرمایا اوف اللحا۔ یہ سارے الفاظ جو ہے نا، ان کا معنی یہی ہے، داڑھی کو بڑھا دو، داڑھی کو لٹکا دو، داڑھی کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ حیا تھی نا، سارے نبیوں کی داڑھی تھی۔ یوسف علیہ السلام جن کا حسن دنیا میں مشہور ہے، ان کی بھی داڑھی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نہیں لگتے تھے داڑھی کے ساتھ؟ اور اگر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر داڑھی مونڈ کر یہ سمجھوں کہ اب میں خوبصورت لگ رہا ہوں، داڑھی کے ساتھ میں بدصورت لگتا ہوں، تو اللہ کی قسم مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی کہ سارے نبی ایک طرف، سارے نبیوں کے سارے صحابہ فالورز ایک طرف، اور یہ یہودیوں مجوسیوں کی تبدیل شدہ جو ان کا دین ہے اس کے اوپر چل کر داڑھی مونڈنے کی روایت ان کی ایک طرف۔ اصولی طور پہ تو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مذہب کے اندر بھی داڑھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو ماڈرن بنا لیا، ماڈریٹ بنا لیا، پپو بنا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ عورت داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتی ہے تو ہمیں بھی یہ بال صاف کرنے چاہیے، اس سے خوبصورت لگے۔ یہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی بدقسمتی سے مسلمان بھی سنت سے اور اس فطرت سے اور انبیاء کرام کے طریقے سے اعراض کیے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو داڑھی کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خوش ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نبیوں والی شکل بنانے کی اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہودیوں عیسائیوں کی پیروی میں اتنا دور نکل گئے کہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی اور سستی اور غفلت کے ساتھ ایسا کیا، بلکہ داڑھی والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دی۔ مزید آگے جاتے گئے نا ہم شیطان کی پیروی، داڑھی والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دی۔ اور اگر کوئی کالج کے اندر یونیورسٹی میں کوئی ایک لڑکا پوری کلاس میں داڑھی والا ہو، ساری کلاس کے اسٹوڈنٹ اور پروفیسر اس کی جان کھا مارتے، اس کی تذلیل کرتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ واللہ العظیم، قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، یہاں یونیورسٹی کا نام بھی مجھے معلوم ہے، یونیورسٹی کا نام بھی میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں پر ایک لاہور سے فیمیل پروفیسر آتی تھی پڑھانے کے لیے، تو ابھی وہ بچہ یعنی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، جسے کہتے ہیں نا کولی سی داڑھی، ایف ایس سی کر کے بچہ گیا وہاں،
تو بڑی پیاری سی اور بڑی ملائم سی ابھی اس کو تھوڑی سی داڑھی نکلی. کہتا میرا وہاں مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ جو ہماری ٹیچر تھی پروفیسر، اس نے ایک دن مجھے کہہ دیا بشز، میری داڑھی کے متعلق کہہ دیا یہ بشز ہیں. بشز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھاڑیاں. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسی یونیورسٹیاں واقعی جہالت کی فیکٹریاں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب وہ بچہ پھر بیچارہ کیا کرے گا؟ جس بچی کا کالج یونیورسٹی میں پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر اس کا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے نا تو وہ بہت جلدی اس پردے سے پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ طنز روز روز مذاق برداشت نہیں کیا جاتا. ہاں اگر ایمان مضبوط ہوگا پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. لا یخافون لومۃ لائم. اللہ پاک نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا، صحابہ کا بھی وصف بیان کیا. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے اس کا بھی یہی حال ہے. صوفی صاحب، مولوی صاحب، اللہ اکبر. یعنی داڑھی رکھنے والے کو مختلف القابات سے بلایا جاتا ہے. بھائی داڑھی رکھنے والے نے تو کوئی جرم نہیں کیا، جرم تو کیا داڑھی منڈوانے والوں نے. کہتے ہیں کہ کسی جیل کے اندر یہ قانون تھا بادشاہ کا کہ وہ اس جیل کے اندر جس کو پھینکتا تھا نا اس کی ناک کٹوا کر پھینکتا تھا. اب وہاں سارے لوگ کئی کئی سالوں سے اس جیل میں رہ رہے تھے، تو اب جو نیا بندہ آتا نا تو وہ ان کی شکل جیسا ہی ہوتا تھا، ناک کٹائی. تو ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی. ایک دفعہ نا ایک کوئی ایسا قیدی تھا کہ اس کی کوئی بادشاہ کے ساتھ کوئی ایسی شرط طے ہو گئی کہ میری ناک نہیں کاٹنی. بس اس کی قوم کے قبیلے کے لوگوں نے یہ بادشاہ سے بات منوا لی کہ چلو تم جیل کی سزا دے لو، ناک نہیں کاٹنی. تو وہ جب جیل کے اندر گیا نا اور سب نے اس پہ حملہ کر دیا. کوئی ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا ہے. اوئے وہ نکو آیا، نکو آیا. ہاں جی، وہ بھائی نکو کا کیا قصور ہے؟ وہ تو فطرت والا انسان ہے. فطری شکل ہی ناک کے ساتھ ہوتی ہے. اور تم سارے نک کٹو ہو تو تم اس اکیلے کو نکو کہہ رہے ہو. نکو نکو نکو. یہ حال ہوا ہے ہمارے معاشرے کا یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کے بعد. جو داڑھی والا نا کوئی بندہ آیا نا تو بچے بھی سمجھتے ہیں اب یہ بات اپنے بڑوں کو دیکھ. بچہ اپنے باپ کو پیغام کیا دیتا ہے؟ پاپا وہ انکل آئے تھے آپ کے لیے، یہ پیغام دے کے گئے تھے. کون تھے انکل بیٹا؟ نام بابا نہیں یاد، داڑھی والے تھے. داڑھی والے تھے یعنی نکو تھے. کبھی یہ ہم نے کہا کہ بابا ایک انکل آئے تھے، وہ 2 کانوں والے تھے، ان کے 2 کان تھے، ایک ناک تھی ان کی، 2 آنکھیں تھیں ان کی. پاپا انہوں نے باہر رکھے ہوئے تھے سر پر. یہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا. بھائی داڑھی والے تھے یہ بھی کوئی نشانی ہے؟ وہ داڑھی منڈے تھے یہ نشانی ہے، کیونکہ ہر مرد کی داڑھی ہونی چاہیے. تو اگر ایک آدھ اندر سے مونڈ لیتا ہے تو پھر اس کی نشانی ہے نا کہ داڑھی منڈے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. مرد کا حسن اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے، اور داڑھی فطرت میں سے ہے. اور شیطان نے قسمیں اٹھائی تھیں، قرآن مجید سورۃ الانعام میں ذکر. اس نے کہا تھا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ 3 کے اندر قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کی. اور وہ کیسی ساخت ہے کہ عورت بغیر داڑھی کے اللہ پاک نے بہترین پیدا کی ہے، اور مرد داڑھی کے ساتھ اللہ پاک نے بہترین ساخت میں پیدا کی ہے. اور شیطان نے، اللہ پاک نے جتنی قسمیں کھائی تھی نا سورہ 3 میں، یہ بتانے کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شیطان نے اس سے زیادہ قسمیں کھائیں
کہ یا اللہ تو کہتا نا میں نے اس کو بہترین پیدا کیا. شیطان نے اس سے زیادہ قسمیں کھا کر کہا کہ میں ان کی شکل بدل دوں گا، میں ان کی تخلیق بدل دوں گا، جس تخلیق پر تو نے ان کو پیدا کیا میں بدل کے چھوڑا. اس نے بدل دیا. الا ماشاء اللہ. اللہ اکبر. بہرحال میں آپ کو اپنے جذبات بتا دیتا ہوں. میں اللہ معاف کرے کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، نہ میں کسی کو کمتر کہہ رہا ہوں. میں تو ایک اپنے جذبات آپ سے شیئر کر رہا تھا. بات ذرا دور نکل گئی، معذرت چاہتا ہوں. میرے اللہ کی قسم میرے ذاتی جذبات یہ ہیں، واللہ العظیم میرے دل کی یہ بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے نا، میں قبر میں جاؤں، میں برزخ میں ہوں، میں حشر میں ہوں، تیرے ساتھ ملاقات ہو، تیرے نبیوں کے ساتھ ملاقات ہو میدان محشر میں، تو یا اللہ میری شکل تیرے نبیوں جیسی ہو، میرے چہرے پہ داڑھی سجی ہو. میری یہ ذاتی ایک خواہش ہے. اللہ اکبر. اچھا میں نے بڑے داڑھی منڈوں سے پوچھا ہے، بڑے ناک کٹوں سے پوچھا ہے کہ اللہ کے بندو مجھے بتا تو دو تم داڑھی مونڈتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب سامنے ہے، آج تک مجھے کسی داڑھی مونڈنے والے نے اس کا جواب نہیں دیا. خاموش ہو جاتے ہیں آگے سے. میں کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح یار، مجھے کوئی لاجیکلی سمجھا دو. چلو دین کو ایک طرف کر دو، دین کو ایک طرف کر دو. فرض کریں کہ دین کا حکم نہ ہوتا داڑھی رکھو. اللہ کی قسم اگر دین کا حکم ایک منٹ کے لیے، اگر دین کا حکم نہ بھی ہوتا نا، اللہ کی قسم میں پھر بھی داڑھی رکھتا، میں پھر بھی داڑھی رکھتا. میں نے پھر بھی داڑھی نہیں مونڈنی تھی. یعنی لاجیکلی سوچو تو صحیح اللہ کے بندو، کیوں داڑھی مونڈ رہے ہو؟ حاصل کیا ہوتا ہے اس سے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک. بوڑھے بابے دیکھیں کئی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لتاں کور چ نے گلاں اندر گئیاں نے تے جناب وہ انگلی نال باہر گلاں کڈ کڈ کے اتنے اس طرح مروا رہا ہے. پھر جناب انہوں نے وہ رکھا ہے مرر، وہ انجن وہندے نے کوئی وال جانے نہ پائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں وہ جو دعا ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. بڑی شاندار دعا، بڑی فضیلتیں ہیں اس حدیث کی، اس دعا کی. کیا معنی بلا اس کا؟ رضیت باللہ ربا، میں رب، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کسی اور رب کی ضرورت ہے. میں اسلام کے دین اور نظام زندگی ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں. میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی اور رسول ہونے پر دل سے راضی. داڑھی مونڈنے والا بندہ پتہ نہیں کیوں نہیں راضی. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی سخت بات کہہ دی، لیکن چونکہ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تو اوورآل بات ہے، تو میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. اور اسی سلسلے میں اور اسی چکر میں جذبات بیان کرتے کرتے لیکچر آج کا لمبا کروا لیا میں نے. اللہ اکبر. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اس نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر. انی خشیتو، انی بے شک میں، خشیتو ڈرا، میں تو ڈرا، ان تقولا کہ تو کہے گا فرقتا، تو نے پھوٹ ڈال دی، تو نے تفریق ڈال دی، تو نے لڑائی ڈلوا دی، تو نے تفریق ڈال دی، پھوٹ ڈال دی بینا، درمیان بنی اسرائیل میں. میں تو اس بات سے ڈرا تھا، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں گیا تھا.
چند توحید والوں کو لے کر کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، کچھ کو ادھر چھوڑا یا کچھ کو ادھر لے آئے، 2 گروہ بن گئے یہ تو۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور نہ انتظار کیا، وَلَمْ تَرْقُبْ، اور نہ انتظار کیا تو نے قولی، میری بات کا۔ یعنی ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ بھائی جان مجھے تو یہ ڈر تھا، میں تو اس بات سے ڈرا تھا کہ کہیں آپ آئیں یا میں آپ کے پاس تھوڑے سے بندے توحید والے لے جاؤں تو باقی پیچھے چھوڑ جاؤں، تو آپ پھر مجھے یہ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے 2 گروہ بنا دیے ہیں، پھوٹ ڈال دی ہے، اور تو نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو میرے آنے کا انتظار کر لیتا بھلا۔ تو اس لیے میں نے پھر آپ کے آنے کا انتظار کیا ہے، کیونکہ اگر میں انتظار نہ کرتا، پھوٹ پڑ جاتی، تو آپ نے اس پر پھر مجھے ڈانٹنا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باہمی گفتگو تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔